अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने नूरानी कायदा के ऊपर जो तख्ती नंबर 1 के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने जाना था कि अलिफ बा ता सा को कैसे पढ़ा जाता है, उसका मखरज, उसका तलफ़ुज़ के साथ हमने उसको सीखने की कोशिश किया था। तो आज के वीडियो में हम तख्ती नंबर 2 को सीखने वाले हैं। इसमें हरूफ को साफ़ और सही तरह से बोलना सीखेंगे। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर तख्ती नंबर 2 में मुख्तलिफ़ हरूफ के तलफ़ुज़ की प्रैक्टिस की जाती है। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात किसको कहते हैं? मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ़ों को कहते हैं। तख्ती नंबर 1 में हमने जाना था कि मुफ़रदात के बारे में, कि मुफ़रदात हम अलग अलग हुरूफ़ों को कहते हैं। और यहाँ तख्ती नंबर 2 में है मुरक्कबात, यानी मुरक्कबात किसको कहते हैं? मिले हुए हुरूफ़ों को हम मुरक्कबात कहते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अलिफ लाम, ये जो राउंड के अंदर जो अलिफ और लाम लिखा हुआ है, यानी ये बता रहा है कि अलिफ और लाम के साथ जब दूसरा हर्फ मिल के आता है तो कैसे आता है, उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अलिफ और लाम दूसरे हर्फ के साथ मिलकर आता है तो कैसे आता है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा। अब देखिए, यहाँ 3 हर्फ है। यहाँ काफ की जो 3 शक्लें हैं, यहाँ पे काफ लिखा हुआ है। काफ की जो 2 शक्लें थी, आपने यहाँ देखा था। काफ की जो 2 शक्ल है, एक खुद काफ और उसकी 2 शक्लें हैं। जब मिलकर आता है किसी हर्फ के साथ तो कैसा आता है, उसको हम देखते हैं यहाँ और पढ़ते हैं। काफ, 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 यानी ये तीनों काफ ही है। जब दूसरे हर्फ के साथ आता है तो कैसा आता है, यहाँ आप देखिए और पढ़िए। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता। यहाँ देखिए, यहाँ राउंड करके बताया जा रहा है कि बा ता सा नून या, यानी ये हर्फ जब दूसरे हर्फ के साथ आता है तो कैसे आता है, इसी के बारे में आगे लिखा गया है, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन। नाज़रीन इकराम, आप भी साथ में पढ़िए ताकि साथ साथ में आपको पढ़ने में आसानी हो और आप पढ़ना सीखें। यासीन, नून सीन। हर्फों को हम जब भी पढ़ेंगे तो हर्फों को खींच कर थोड़ा लंबा लंबा करके पढ़ेंगे। तासीन, सासीन, साजीम, ताहा। चलिए अगला वाला पेज देख लेते हैं। देखिए, यहाँ है नून खा। हमने बताया था खा ये पुर हरूफ है, इसको मोटा करके मुंह गोल करके अदा करना है। नून खा, या हा। हमने बताया था जब 2 नुक्ता किसी चीज़ के नीचे, किसी हर्फ के नीचे जब लग जाए तो वो या बन जाता है। तो ये या की पहचान है, यानी 2 नुक्ता नीचे लगा हुआ है तो गोया कि ये या है। या हा, बा हा। जैसे हमने बताया था जब एक नुक्ता किसी हर्फ के नीचे जब लग जाए तो वो बा बन जाता है। तो ये बा की पहचान है, ये बता रहा है कि ये बा है। बा हा, बा मीम,
یا میم، نون میم، تا میم۔ ناظرین کرام ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ اس کو صحیح سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون۔ ناظرین کرام آپ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ حرف جو ہے اس کو ہم کو لمبا لمبا کر کے تھوڑا کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیم، ہا، یہ ہا جو ہے یہ حلق سے ادا ہوگا، حلق سے نکالنا پڑے گا۔ ہا، خا، اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ خا، اب یہ تین حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے اور یہاں لکھا گیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ حاسا، خوابا، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، صاد حابا، نون خاتا۔ اب دیکھیے یہاں یہ گولتا ہے، اس کو ہم گولتا کہتے ہیں، اور یہ بھی ہا ہے، چھوٹی ہا، یہ بھی ہا ہے، یہ الگ قسم کا ہے، یہ الگ قسم کا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی آگے ہا آئے گا تو کبھی اس شکل میں آئے گا، کبھی اس شکل میں، یعنی یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باتا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہا ہے، کبھی اس شکل میں آئے گا، کبھی اس شکل میں۔ دیکھیے یہ والا ہا، یہاں یہ والا ہا ہے، اور یہاں بھی یہ والا ہا اس شکل میں آیا ہے، لیکن یہ والا ہا اس شکل کا ہے، یعنی یہ ہا کی شکل میں یہاں پہ آیا ہے، اور دیکھیے یہاں بھی یہ والا ہا اس شکل کا ہا یہاں پہ آیا ہے۔ یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ چلیے آگے والا پیج دیکھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دال، ذال، را، زا، جیم دال، خا ذال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را، میم زا۔ ناظرین کرام آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ پڑھنا ابھی سے شروع سے سیکھ جائے، اور ساتھ میں پڑھنے سے آپ کے زبان پہ یہ ادا ہو جائے گا صحیح سے انشاءاللہ۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین لام، شین لام، صاد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف۔ یہ بھی دیکھیے قاف جو ہے اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد یا، ضا الف۔ دیکھیے اب عین اور غین اور حمزہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ عین غین حمزہ جب دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کیسے آتا ہے۔ عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین،
با عین دال تا غین دال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ۔ چلیے ناظرین کرام ایک اور پیج ہے اس تختی کا، اس تختی کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ ناظرین کرام یہ ہم نے مرکبات جو تھا، ملے ہوئے حرف تھا، جو حروف جو تھا اس کو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں لکھا ہے امتحان، یعنی ہم نے جو ایک ساتھ جو مل کر حروف آیا تھا ان کو ہم نے پڑھنے کے لیے سیکھا۔ اب اس چیز کا یہ کتاب امتحان لے رہا ہے کہ آپ حروف کو تو پڑھ لیا لیکن آپ یہاں پہ پہچان پا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہاں تھوڑا سا لمبی آیت کی شکل میں لکھی گئی ہے لیکن اس میں بیچ بیچ میں کٹ لگا ہوا ہے، یعنی آپ سے امتحان لے رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ پہچان پا رہے ہیں کہ نہیں حروف کو۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھیے اور آپ بھی اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے الف یا کے بعد دیکھیے یہاں کٹ لگا ہوا ہے الف اور یا کے بیچ میں، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یا ہے اس کے بعد پھر الف ہے۔ یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف۔ ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلدی پڑھنا آ جائے گا، اس کو صرف ساتھ ساتھ میں پریکٹس کیجیے۔ لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم۔ ناظرین کرام حرف کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ حرف کو ہم کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، تھوڑا کھینچ کھینچ کر پڑھنا ہے، تبھی اس کا تلفظ صحیح سے ادا ہو پائے گا۔ اور ساتھ میں آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ میں آپ بھی پڑھیے۔ میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم الف حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ ناظرین کرام اگر آپ نے اس حرف کو پہچان لیا اور ایک طرف سے آپ نے اگر پڑھ لیا، آپ کو پڑھنا آ گیا، تو آپ گویا کہ آپ حرف کو پہچان گئے، حرف پہچاننا آپ کو آ گیا۔ یہ بہت اہم ہے، اس چیز کو آپ دیکھیے اور بار بار دیکھ کر اس کو پریکٹس کیجیے اور خود سے ایک مرتبہ آواز کو بند کر لیجیے ویڈیو کا، اور اس کے بعد خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے اور خود سے دیکھیے کہ کس حرف کے بعد کون سا حرف ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے الحمدللہ آج کا ہمارا
یہ سبق تختی نمبر 2 مکمل ہوا یہاں سے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 2 کو مکمل پڑھا اور اس میں ہم نے مختلف حروفوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کیا۔ اگر ویڈیو سمجھ آئی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔